روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے۔ وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے، لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور سویرے بچوں نے جب سکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں، یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے، تو کوئی نئی خبر سناؤ تو اور پھر سناؤ، تو کوئی نئی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے، جن کو پھر کوئی فکر نہیں۔ ان لوگوں کے یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے۔ وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، وہ سہمے ہوئے رہتے، وہ شرارت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے، ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا، تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا۔ فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے، جتنے دن گزر گئے، اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں، تو اپنا کام چلا لیتا ہے۔ یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا۔ جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے۔ اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر، لیکچرار، عالم فاضل آ کے بتاتے میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، پر یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا، واپس ہو جائے گا۔ یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں۔ تو پتہ تو سارا ہے نا سردار میں کیتیاں میں، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ ہیں، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بھیجتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے کہ گرائی بھی عقید ہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے۔ تو رب کہیں فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے۔ فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا، محدود۔
یہ ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دے، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا. کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں. تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا، جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے. وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی، ہماری تو نہیں آئے. اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں، یہ بھی تقسیم ہو گئی کہ وہ اس کی اور یہ اس کی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے. اور یار ایسے تو نہ کرو، یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی. یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے؟ لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کر لی، یہاں بھی گروہ بندی کر لی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا. اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے. میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے. وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر اس کو، تھوڑی سی نا آسانی کر. اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ. جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل، وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے، محل دے کے وہ بھی جائے گا. نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوا، میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے تو اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا. خدا را یوں نہ کرے، اس سے دقت ہوگی. داتا گانی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے. اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا. فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دی. وہ کہہ دو. اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا. اور تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا. میں کہاں، اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے. حضور چلے، میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام. اسے تو وجد ہو گیا. وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کے حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا. تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں میں ہی پورا آ جاؤں. اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائے. اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نا تو بھر دے. آواز قدرت آئی، نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں. اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا. پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں. اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے. تابعین